لیکن اماں تو ششدر سی مجھے دیکھنے لگی۔ نائلہ بیٹا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ یہاں پر تو ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اماں نے جیسے ہی میری بات پر یقین نہیں کیا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ اماں یہ بات سچ ہے، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے، اور وہ نہ جانے کون ہے۔ میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی ہے۔ میں نے من و ان سارا قصہ اماں کو بتا دیا، لیکن اماں کو شاید یقین نہیں آیا تھا، یا وہ مجھے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ تو ایسا تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ اور پھر اسی رات ہی مجھے کمرے میں اکیلے سونے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں ٹی وی لاؤنج میں لیٹ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر لیٹنا بھی مجھے بھاری پڑ جائے گا۔ مجھے یہاں پر لیٹے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے بالوں میں کچھ چل رہا ہو، جیسے کسی نے میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہو۔ میں نے کسی احساس سے چونک کر اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھی، قریب تھا کہ میں چیخنے لگتی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں خوف زدہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اور وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ یہ وہی احساس تھا جو مجھے اتنے دنوں سے محسوس ہو رہا تھا، اور وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں اسے پہلے محسوس کرتی رہی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے اشارے سے اسے ہاتھ اٹھانے کا کہا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور ذرا ہٹ کے کھڑا ہو گیا، لیکن میرے بال ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھے۔ تم کون ہو؟ یہاں پر کیسے آئے ہو؟ میں نے پریشانی اور خوف کے عالم میں اس سے پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زاد ہوں۔ اس نے بھاری اور بھیانک آواز میں کہا تو میں گھبرا گئی۔ جن زاد؟ میں نے خوف بھرے لہجے میں کہا، تو تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے بالوں کی وجہ سے یہاں پر آتا ہوں، مجھے یہ اچھے لگتے ہیں، اسی لیے میں ان سے کھیلنے یہاں آتا ہوں۔ اس نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور دل میں سوچنے لگی کہ پھر میرا اتنے دنوں سے جو احساس تھا وہ غلط نہیں تھا، بلکہ واقعی کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایک جن زاد مسلسل میرے ساتھ تھا، اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہتا تھا، میرے بالوں میں پھونک مارتا تھا اور ان کی خوشبو سونگھتا تھا۔ آخر ایسا کیوں؟ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ نہ جانے مجھے کتنے وقت کے بعد ہوش آیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، اور اماں اور آئلہ میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں شکل سے بہت پریشان لگ رہی تھیں، تاہم مجھے اس وقت کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اور پھر میں نے اماں کو رات ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر اماں اور آئلہ دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور ان سے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں بن پایا۔ میں خود بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور پریشان تھی، لیکن اماں تو مجھ سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ ان سب کا بھی حال مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ اس واقعے کے بعد اماں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتی، اور نہ ہی مجھے اندر کمرے میں سونے دیتی۔ اماں ہر وقت مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی، لیکن ایک دن پھر اس جنزات کو موقع مل گیا، اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا اور میرے بالوں کو اپنی ناک سے لگا کر سونگھتا رہا۔ مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ بار بار بدستور یہ حرکتیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے منع بھی کیا، لیکن وہ باز نہیں آیا، اور اپنی مرضی کے ساتھ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا، اور میں بار بار کبھی سر جھٹکتی، کبھی بال جھٹکتی، کبھی اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو مجھے غصہ آ گیا، اور میں شدید بے بسی کی حالت میں اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دراز میں سے میں نے کینچی نکالی اور روتے ہوئے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنے بال کاٹ ڈالے۔ ایک جھٹکے میں میرے بال 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ سر والے بال میں نے صرف کندھوں تک ہی رہنے دیے، اور باقی سارے بال میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ میں شدید بے بسی اور ترسی ہوئی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اماں جو کہ ابھی کمرے میں آئی تھی ایک دم سے شاکڈ رہ گئی۔ وہ رونے لگی، نائلہ یہ تو نے کیا کیا؟ بیٹا تو نے اپنے بال کیوں کاٹ لیے؟ اماں مجھے روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی،
اپنے بالوں کا دکھ مجھے بار بار رلا رہا تھا، جبکہ اماں اور عائلہ بھی اسی طرح پریشان اور دکھی تھی، کیونکہ انہیں بھی میرے بالوں سے اتنی ہی محبت تھی جتنی مجھے تھی، اور اس وقت مجھے اپنا آپ بہت خالی خالی لگ رہا تھا۔ لیکن سب سے حیرت اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ بال کاٹ دینے کے باوجود مجھے سر میں وہ انگلیاں ابھی تک محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ ہر تھوڑی دیر بعد میرے بالوں کو سونگھتا اور ان میں پھونک مارتا۔ میں اس بات سے بہت ڈر گئی تھی۔ گھر میں ایسی خاموشی طاری تھی جیسے کہ کوئی مر گیا ہو۔ ہر کوئی اپنی جگہ خاموش خاموش پھر رہا تھا اور ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھا۔ میں نے یہ کام تو کر لیا تھا، لیکن اب دل ہی دل میں بہت پچھتا رہی تھی۔ جب بھی میرا ہاتھ اپنے بالوں پر جاتا میں رونے لگتی، چیخنے لگتی۔ میرے وہ بال جو میں نے کاٹ ڈالے تھے ابھی بھی میرے کمرے میں میرے سامنے پڑے ہوئے تھے، اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں ان کو جا کے چھو لوں یا وہاں سے اٹھا کر پھینک دوں۔ اماں میری اس حالت سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ دن رات میرے اوپر پڑھائی کرتی، میرا صدقہ دیتی، لیکن میں اس فیز سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجھ پر اب دورے پڑنے والی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں بیٹھے بیٹھے چلانے لگتی اور پھر رونے لگتی۔ اگر ہنستی تو بے تحاشا ہنستی، اور اگر روتی تو بے تحاشا رونے لگتی۔ میرے بال کاٹ دینے کے بعد بھی وہ جنزاد یہاں سے گیا نہیں تھا، بلکہ الٹا اب اس نے مجھے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے کپڑے پھاڑ دیتا، میری چیزیں اٹھا کر چھپا دیتا، کھانے والی چیزوں میں سے ایسی بو آتی جیسے کچے گوشت کی ہوتی ہے۔ میرا کھانا پینا ختم ہو گیا، میں سونا بھول چکی تھی۔ میں ہر وقت بیٹھی خلا میں تکتی ہی رہتی۔ عائلہ بار بار مجھے باہر نکلنے پر مجبور کرتی، لیکن میں اس کی بات نہیں سنتی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ اور پھر ایک دن عائلہ سے جب یہ سب برداشت نہیں ہوا تو وہ اماں سے لڑ پڑی۔ اماں، آخر آپ کیوں نائلہ کا علاج نہیں کروا رہی ہیں؟ آپ کسی عامل سے پتہ کریں نائلہ کو کیا مسئلہ ہے۔ ہم کب تک اس کو اسی طرح سے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے؟ ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے۔ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ آخر اس سے کیا مسئلہ چل رہا ہے، ورنہ کہیں ہم نائلہ کو کھو نہ دیں۔ عائلہ نے روتے ہوئے اماں سے کہا تو اماں کا دل دہل اٹھا، اور اسی دن اماں نے ابا سے کہا کہ کسی عامل کا پتہ کریں تاکہ ہم نائلہ کا علاج کروا سکیں۔ نائلہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بار بار اپنے سر کو جھٹکتی ہے، اپنے سر پر زور زور سے ہاتھ مارتی ہے، اور کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، ہر وقت گم سم سی بیٹھی رہتی ہے۔ اماں نے پریشان ہوتے ہوئے ابا سے کہا تو ابا گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میں آج ہی ایک عامل کے پاس جاتا ہوں، وہ وہیں پر بازار میں ہی میرے پاس دکانداری کرتے ہیں۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور ان کو کافی علم ہے۔ مجھے امید ہے کہ نائلہ کا مسئلہ ان سے حل ہو جائے گا۔ ابا نے اماں کو یقین دلایا اور خود کسی سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ اماں ابا کی بات سے مطمئن تو ہو گئی تھیں، لیکن نائلہ کی پریشانی مسلسل ان کے سر پر سوار تھی۔ ابا اسی دن اس بزرگ کے پاس گئے اور جا کر ان سے نائلہ کا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے ابا سے نائلہ اور اماں کا نام پوچھا اور نائلہ کی تاریخ پیدائش پوچھی۔ ابا نے وہ سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ بزرگ یہ سن کر گہری سوچ میں چلے گئے۔